قرآن پاک اور دیگر اوراق مقدسہ جو قابل استعمال نہ رہے ہوں ان کو جلانے کی شرعاً اجازت ہے یا نہیں؟ اس بارے میں اہل سنت کی یہ رائے ہے کہ قرآن پاک اور کتابوں کے وہ حصے جن پر کوئی آیت لکھی ہو ان کو جلانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کتابوں کے وہ حصے جن پر احادیث اللہ تعالیٰ کے نام، اس کے رسولوں کے نام یا اللہ کے فرشتوں کے نام لکھے ہوں اور وہ قابل استعمال نہ رہے ہوں تو ان کو بھی جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایسے جو قرآن ہیں جو قابل استعمال نہ ہوں یا جو ایسے اوراق ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول کے نام اور آیتیں لکھی ہوئی ہیں یا احادیث لکھی ہوئی ہیں، تو ان کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ ان کو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے، اور اگر کسی وجہ سے دفن نہ کر سکیں تو ان کو کثیر پانی میں، یعنی تھوڑا سا پانی نہ ہو، بہت سارا پانی ہو، اس میں کسی وزنی پتھر کے ساتھ باندھ کر اس انداز میں ڈالیں کہ وہ مقدس اوراق، قرآن پاک کے وہ جو اوراق ہیں وہ پانی کی تہہ تک پہنچ جائیں اور وہیں پہ گل جائیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ باہر کناروں پہ آ جائیں اور ان کی بے ادبی ہوتی رہے، ایسا نہ ہو بلکہ وہ اس پانی کی تہہ تک پہنچ جائیں۔ اس کے علاوہ جو بھی متبرک اور مقدس اوراق ہیں، جس طرح کے اخبار ہیں یا فلیکسز وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہیں باہر، جن پر اللہ اس کے رسول کے نام بھی ہوتے ہیں، آیتیں بھی بسا اوقات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یا کئی کتابیں ہوتی ہیں جن کے اندر اللہ اس کے رسول کے نام آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر ان سے اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کے نام مٹا دیے جائیں، محو کر دیے جائیں، اسی طرح قرآن پاک کی جو آیات لکھی ہوئی ہیں یا احادیث ہیں ان کو محو کر دیا جائے تو اس کے ان حصوں کو جو ہے وہ جلانا شرعاً جائز ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ رد المختار علی الدر المختار امام شامی رحمہ اللہ آپ کی یہ کتاب ہے، اس کے یہ جلد 9 ہے اور صفحہ نمبر 696 پہ اوپر جو اس کا متن ہے تنویر الابصار، اس کے اندر یہ لکھا ہے الکتب التی لا ينتفع بها، وہ کتابیں جن سے نفع نہ اٹھایا جا سکے، یعنی جو قابل انتفاع نہ رہیں، یمحى عنها اسم اللہ وملائکتہ ورسلہ، ان سے اللہ کے نام اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کے نام کو مٹا دیا جائے گا، ویحرق الباقی، اور باقی کو جلایا جا سکتا ہے، یعنی باقی کو جلانا جائز ہے، ولا بأس بأن تلقى فی ماء جار، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کو جاری پانی میں ڈال دیا جائے، یعنی جو پانی ٹھہرا ہوا نہ ہو، اور جاری پانی وہ ہوتا ہے جس میں ایک تنکا ڈالیں اور اس تنکے کو بہا کے لے جائے، اگرچہ آہستہ آہستہ ہی کیوں نہ ہو، اور وہ پانی ناپاک بھی نہ ہو بلکہ پاک ہو، اس میں ڈال دیا جائے، او تدفنا، یا ان کو دفن کر دیا جائے، وہو احسن، اور ان اوراق کو دفن کرنا جو ہے ہوتا ہے وہ احسن ہوتا ہے، کما فی الانبیاء، جس طرح کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں ہے، انبیاء کرام علیہ السلام جیسی عظیم شخصیات جب ان کو دفن کیا جاتا ہے تو ان اوراق کو بھی دفن کرنا یہ بہتر ہے۔ اس کے تحت جو اس کا حاشیہ ہے رد المختار، اس میں امام شامی رحمہ اللہ المتوفی 1252 ہجری آپ فرماتے ہیں والدفن احسن، کہ یہ جو مقدس اوراق ہوتے ہیں ان کو دفن کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، کما فی الانبیاء والاولیاء اذا ماتوا، جس طرح کہ انبیاء اور اولیاء میں ہوتا ہے جب ان کا وصال ہو جائے کہ وہ مقدس ہستیاں ہوتی ہیں ان کو بھی دفن کیا جاتا ہے، اسی طرح ان اوراق کو بھی دفن کر دیا جائے گا، وکذا جمیع الکتب اذا بالیت وخرجت عن الانتفاع بها، اور اسی طرح تمام کتابیں جب وہ بوسیدہ ہو جائیں اور قابل انتفاع نہ رہیں تو پھر ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ ان کو بھی بہتر یہی ہے کہ دفن کر دیا جائے، یعنی ان الدفن لیس فیہ اخلال بالتعظیم، آپ فرماتے ہیں کہ دفن کرنے میں تعظیم کے اندر کوئی خلل نہیں آتا، جب دفن کر دیا جائے گا تو قرآن اور وہ جو اوراق مقدسہ کی تعظیم ہے وہ باقی رہتی ہے دفن کرنے کی صورت میں۔ کیوں کہتے ہیں لأن افضل الناس يدفنون، کیونکہ بے شک جو افضل لوگ ہیں وہ دفن کیے جاتے ہیں، اور آگے کہتے ہیں ذخیرہ میں ہے المصحف اذا صار خلقا، کہ قرآن جب بوسیدہ ہو جائے، وتعذر القراءة منه، اور اس سے قراءت جو ہے وہ متاثر ہو جائے، یعنی اس سے قراءت نہ کی جا سکتی ہو، لا يحرق بالنار، تو اسے آگ کے ساتھ نہیں جلایا جائے گا، الیہ اشارہ محمد، اسی کی طرف امام محمد رحمہ اللہ نے اشارہ کیا، وابہ ناخذ، اور اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کے جو بوسیدہ اوراق ہوتے ہیں ان کو جلانے کی شرعاً جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کی جلد نمبر 23 ہے، اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ سے جب سوال ہوا، صفحہ نمبر 368 ہے 23ویں جلد کا، کہ قرآن پاک کو جلایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا احراق مصحف بوسیدہ وغیر منتفع علماء میں مختلف فی ہے، یعنی قرآن پاک جو بوسیدہ ہو جائے اس کو جلانا، اور جو قرآن پاک غیر منتفع یعنی اس سے نفع نہ اٹھایا جا سکتا ہو، تلاوت نہ کی جا سکتی ہو، اس کو جلانا، یہ مسئلہ علماء کے مابین مختلف فی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں اور فتویٰ اس پر ہے کہ جائز نہیں، یعنی فتویٰ اس بات پر ہے کہ قرآن پاک کے ان جو بوسیدہ اوراق ہیں ان کو جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے آپ فتاوی عالمگیری کا حوالہ دیتے ہیں کہ المصحف اذا صار خلقا، کہ مصحف جب وہ بوسیدہ ہو جائے، وتعذرت القراءة منه، اور قراءت اس سے مشکل ہو جائے، لا يحرق بالنار، تو اس کو آگ کے ساتھ نہیں جلایا جائے گا۔ اشار الشیبانی جو الی ھذا فی سیر الکبیر، امام شیبانی نے یعنی امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ انہوں نے اسی کی طرف اپنی کتاب سیر کبیر کے اندر جو ہے وہ اشارہ فرمایا۔ اور آگے آپ لکھتے ہیں کہ بلکہ ایسے مصاحف کو پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کرنا چاہیے، یعنی بہتر تو یہی ہے کہ دفن کر دیا جائے، ورنہ وزنی پتھر کے ساتھ باندھ کر صاف جاری پانی کے اندر اس کی تہہ تک پہنچانا یہ بھی شرعاً جو ہے وہ جائز ہے۔ آگے آپ اس کا نتیجہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حاصل
البتہ قواعد بغدادی و ابجد اور سب کتب غیر منتفع بہا، یعنی جتنی بھی کتابیں ہیں جن سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، ما ورائے مصحف کریم، قرآن پاک کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ان کے اندر آیات ہیں یا ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کو جلا دینا بعد محو اسماء باری عز اسمہ اور اسماء رسول و ملائکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین کہ جائز ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے علاوہ جو دیگر کتابیں ہیں جن کے اندر کوئی آیت لکھی ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے نام لکھے ہوئے ہیں، یا اسی طرح یہ جو اخبار وغیرہ ہو گئے، فلیکسز وغیرہ ہو گئیں، تو ان سے جب اللہ کے نام کو معاف کر دیا جائے، اللہ کے رسول کے نام کو معاف کر دیا جائے، آیات قرآنیہ کو معاف کر دیا جائے، فرشتوں کے ناموں کو معاف کر دیا جائے، تو ان کو جلانے کی شرعاً جو ہے وہ اجازت ہے۔ تو لہٰذا اب مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے بوسیدہ اوراق ان کو جلانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسے شخص پر حکم کفر ہوگا یا نہیں، تو اس کے حوالے سے شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اگر توہین کی نیت سے جلایا جائے، اہانت کرنے کی نیت ہو، تو پھر ایسا شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن کی اہانت کی ہے اور اہانت کی نیت سے جلایا ہے۔ لیکن اگر اہانت کی نیت سے نہ جلایا جائے بلکہ اس وجہ سے کہ جگہ نہیں ہے دفن کرنے کی، اور اس صورت میں انسان یہ کہ اگر ان کو جو ہے وہ جلایا نہ جائے گا تو کہیں بے ادبی نہ ان کی ہوتی رہے، بے ادبی سے بچانے کے لیے جلایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں حکم کفر تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس طرح جلانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، لیکن اگر توہین کی نیت سے نہیں جلایا تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔